بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 434 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیات 63 سے لے کر 66 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فأن له نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم۔ آئیے طلبہ کرام، سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں منافقین کی اپنی حرکات پر بے قراری بے چینی کا ذکر تھا، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں کو اپنی طرف سے مطمئن کرتے ہیں۔ اب انہی منافقوں کا آئندہ کے متعلق اپنے خدشوں، دل کی دھڑکنوں کا ذکر ہے۔ گویا ماضی کی بے چینی کے بعد مستقبل کی بے قراری کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ آخرت میں منافقوں کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اب ارشاد ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی دوزخ ہے، دل کی بے چینی، اپنے نفاق کھل جانے کا کھٹکا، گویا اخروی دوزخ کے بعد ان کی دنیاوی دوزخ کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ منافقین اللہ اور رسول کو راضی نہیں کرتے کہ اخلاص و اطاعت اختیار کر لیں، بلکہ اللہ اور رسول کے مقابل مسلمانوں کو جھوٹی قسمیں کھا کر راضی کرتے ہیں۔ اب اس حرکت کا انجام بیان ہو رہا ہے، یعنی ذلت و رسوائی۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ ان آیات کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے چند روایات ہیں۔ ایک بار منافقین نے اپنا خفیہ اجلاس رکھا اور مومنین کے خلاف کوئی سازش کی، جس کی خبر حضرت جبریل نے حضور انور کو دے دی۔ حضور انور نے ایک مجمع میں فرمایا کہ کچھ لوگوں نے ہمارے متعلق یہ سازش کی ہے، وہ یہاں موجود ہیں، اٹھیں اور توبہ کریں، میں ان کے لیے دعا کروں گا، مگر کوئی بھی نہیں اٹھا۔ کئی بار یہ فرمایا، آخرکار حضور نے نام بنام پکارا کہ اے فلاں تو بھی کھڑا ہو جا، تو منافق ہے، تو بھی اس سازش میں شریک تھا، حتیٰ کہ ان 12 آدمیوں کو اٹھا کر کھڑا کر کے لوگوں کو دکھا دیا کہ یہ وہ منافقین ہیں۔ تب یہ لوگ بولے کہ واقعی ہم نے یہ حرکت کی تھی، ہم کو معاف کیا جائے۔ فرمایا، میں نے تمہاری شفاعت کے لیے، رب کی رحمت نے تمہاری بخشش کے لیے بہت انتظار کیا، مگر اب وقت نکل گیا، تم اس مجلس سے نکل جاؤ۔ چنانچہ وہ نکال دیے گئے۔ تب یہ آیت کریمہ یحذر المنافقون نازل ہوئی تھی۔ دوسری روایت اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے یہ ہے۔ امام اعصم فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے راستہ میں کسی پہاڑ کے دامن میں 12 منافق چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضور پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیں۔ حضور انور نے حضرت عمار کو بھیجا کہ انہیں ہٹا دو، آپ نے انہیں ہٹا دیا، حضور بخیریت وہاں سے گزر گئے۔ حضرت عمار سے حضور انور نے پوچھا، کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ عرض کیا، رات کے اندھیرے میں میں انہیں نہیں پہچان سکا۔ حضور نے فرمایا، میں ان کے نام تک جانتا ہوں۔ حضرت عمار نے عرض کیا کہ انہیں قتل کیوں نہیں کرا دیا؟ فرمایا، ورنہ ملکوں میں مشہور ہو جائے گا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کروا دیتے ہیں، جس سے تبلیغ اسلام میں رکاوٹ پیدا ہوگی، تب یہ آیت مقدسہ یحذر المنافقون نازل ہوئی۔ تیسری روایت ان آیت مقدسہ کے شان نزول میں یہ ذکر کرتے ہیں، حضور انور اپنے صحابہ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جا رہے تھے کہ بعض منافقین نے آپس میں کہا محمد ملک فارس اور روم کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہ بھی فتح کر لیں گے، بھلا وہ ملک کہاں اور یہ کہاں؟ یہ کہنے والا وریعہ ابن ثابت تھا اور باقی ہاں ہاں کر رہے تھے۔ حضور انور نے صحابہ سے فرمایا کہ جو آگے جا رہے ہیں ان کو روکو، ہمارے پاس حاضر کرو۔ وہ حاضر کیے گئے، فرمایا گیا تم نے آپس میں یہ کہا تھا؟ وہ بولے ہم یہ باتیں صرف راستہ طے کرنے کے لیے بطور شغل کر رہے تھے، آمدن نہیں کہتے تھے۔ اس پر دوسری اور تیسری آیت قال ان سألتہم اور لا تعتذروا یہ والی آیات مقدسہ نازل ہوئی تھی۔ آئیے طلبہ کرام، ربط و تعلق آیات اور شان نزول آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتا ہے ان کی سزا نار جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بڑی رسوائی کی بات ہے۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان مومنین پر کوئی صورت نازل ہو جائے جو ان پر اس نفاق کو ظاہر کر دے جو ان کے دلوں میں ہے، اور وہ اس کے باوجود استہزاء کرتے ہیں۔ اے نبی فرما دیجئے اور مذاق اڑاؤ، یہ امر تحدید کے لیے ہے۔ اللہ اس نفاق کو ظاہر کرنے والا ہے جس کے ظاہر کرنے سے تم ڈرتے ہو، اور اگر آپ ان سے آپ کے اور قرآن کے استہزاء کے بارے میں دریافت فرمائیں، حال یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تبوک کی طرف جا رہے ہوں، قسمیہ بات ہے کہ وہ عذر پیش کرتے ہوئے یقیناً کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ ہنسی مذاق میں سفر کٹ جائے، اور یعنی یہ استہزاء ہمارا مقصد نہیں ہے۔ محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ اس کے بارے میں عذر بیان نہ کرو۔ تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے، یعنی ایمان کے اظہار کے بعد تمہارا کفر ظاہر ہو گیا ہے۔ اگر تم میں ایک جماعت کو اس کے اخلاص اور توبہ کی وجہ سے معاف کر دیا جائے جیسا کہ مخشی بن حمیر ہیں، تو ایک جماعت کو ہم ضرور بالضرور سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔ نعذب کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ تا اور نون دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، اور ان نعفو یہ یا کے ساتھ مبنی للمفعول ہے اور نون کے ساتھ یہ مبنی للفاعل ہوگا، اور بتا رہے ہیں کہ یہ جو دوسری قوم ہے جسے سزا دینے کا ذکر کیا گیا ہے یہ نفاق اور استہزاء پر مصر ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ اے محبوب الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا یہ نہیں جانتے کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے ان کے لیے نار جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی ذلت و رسوائی ہے۔ اے محبوب دنیا میں ہی منافقوں پر ہمارا عذاب ہے کہ انہیں کسی گھڑی بھی چین نہیں ہے، وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں اور ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ مومنین پر قرآن مجید کی کوئی ایسی صورت یا آیت نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کا نفاق، ان کی خفیہ سازشیں ظاہر کر دے اور یہ لوگ بدنام ہو جائیں۔ آپ ان سے بطور عتاب فرما دیجئے کہ تم لوگ خوب ہنسی مذاق کیے جاؤ، اسلام پر بہتان باندھتے رہو،
یقیناً اللہ تعالیٰ ان قریب ان خبروں کو ظاہر فرمانے والا ہے جس کی تمہیں دھڑکن لگی ہوئی ہے۔ اور ان بد نصیبوں کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کی اسلام کی اہانت کرتے ہیں، مگر جب آپ ان سے پوچھیں کیا تم نے یہ باتیں کی تھی تو نہایت بے شرمی سے کہہ دیں گے ہم تو یوں ہی راستہ طے کرنے، شغل لگانے کے لیے اور دل لگی کے طور پر باتیں کر رہے تھے۔ محبوب فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ بہانہ نہ بناؤ، تم مسلمانوں کی نگاہ میں مومن ہو چکنے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معافی بھی دے دیں کیونکہ تمہارے ساتھ تمسخر میں وہ شریک نہیں تھے، صرف خاموشی سے تمہاری باتیں سن رہے تھے، ہنس رہے تھے، انہیں اخلاص و توبہ کی توفیق دے دیں، مگر دوسرے ٹولے کو تو ضرور عذاب دیں گے جو ہنسی مذاق میں مشغول ہوا، کیونکہ وہ بے ادبی کے مجرم ہیں اور نبی کے گستاخ کو توبہ کی توفیق نہیں ملا کرتی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس سورت کا نام سورہ فاضحہ بھی ہے کہ اس نے منافقوں کو رسوا کر دیا، اور مبعثرہ اور مشیرہ بھی ہے کہ اس نے منافقوں کی خبریں شائع کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سورت میں 70 منافقوں کے نام مختلف آیات میں تھے جو منسوخ التلاوت ہو گئی ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ منافقین دل سے حضور انور کو نبی مانتے ہی نہیں تھے، نہ آپ پر وحی آنے کے قائل تھے، پھر انہیں اپنے متعلق یہ خدشہ کیوں تھا کہ ہمارے متعلق وحی آ جائے گی جو ہم کو بدنام کر دے گی؟ یحذر المنافقون کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اکثر منافقین تو آپ کو دل سے نبی جانتے تھے، اگرچہ مانتے نہیں تھے، آپ کی وحی کو وحی الہی سمجھتے تھے، اور جو آپ کو نبی نہیں جانتے تھے انہیں خطرہ تو یہی تھا کہ حضور انور لوگوں سے فرما دیں گے کہ یہ منافق ہیں، انہوں نے فلاں فلاں حرکات کی ہیں، اور یقیناً لوگ حضور کی باتیں مان لیں گے اور ہم ان کے درمیان بدنام ہو جائیں گے۔ غرض یہ کہ نزول آیت خواہ ان کے عقیدہ میں ہو یا مسلمانوں کے عقیدہ میں، ان کی بدنامی بہرحال یقینی تھی۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے یہ لوگ مرتد کیوں نہ مانے گئے اور نہ انہیں قتل کیا گیا؟ مرتد کی سزا تو قتل ہوتی ہے۔ اس کا جواب مختلف طریقوں سے دے رہے ہیں کہ اس وقت اس قتل کا قانون ہی نہیں بنایا گیا تھا، قتل مرتد کا حکم بعد میں آیا ہے، مگر یہ قوی نہیں کیونکہ منافقین کا یہ واقعہ غزوہ تبوک کا جو ہے جو حضور انور کا آخری غزوہ تھا، اور اس کا قوی جواب یہ ہے کہ جو خود حضور نے دیا کہ یہ لوگ قومی لحاظ سے مسلمان ہی بنے تھے، مشرکین یا عیسائی یہودی نہیں بنے تھے۔ اگر انہیں قتل کیا جاتا تو دوسرے ملکوں میں خبر اڑ جاتی کہ مسلمان خود مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں، اس بنا پر اسلام کی ترویج و اشاعت رک جاتی، اس لیے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔